بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 31واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف قلبی عبادت کی ایک قسم ہے، جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا گیا کہ محبت، خوف اور رجاء قلبی عبادات میں سے عظیم ترین عبادات ہیں۔ سابقہ باب میں محبت کے بارے میں بیان کر کے اللہ سے خوف کھانے کا باب اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تنہا محبت اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں، جیسا کہ صوفیہ کا منہج ہے، بلکہ اللہ سے خوف اور اسی سے امید وابستہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ خوف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا ہے خوف السر، سری خوف، پوشیدہ خوف۔ یہ وہ خوف ہے جس کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ روڈ پر بنے بہت سے مندر اور مزارات ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس سے کوئی گاڑی ڈرائیور گزرتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، تو اگر کوئی ہندو کافر ڈرائیور ہے تو وہ مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی گاڑی یا تو روک دیتا ہے یا گاڑی سلو کر دیتا ہے۔ اگر گاڑی روکا ہے تو مندر کے پجاری کو اپنی جیب سے نکال کر کچھ پیسے دیتا ہے، نذرانے کے طور پر یا چڑھاوے کے طور پر۔ تو بدلے میں پجاری اس کو ایک مالا دیتا ہے پھولوں کی، اور ایک اگربتی دیتا ہے جسے وہ اپنی گاڑی میں لگا دیتا ہے۔ جب اس ڈرائیور سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہاں گاڑی سلو کیوں کی، اور گاڑی سلو کر کے اپنا دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے سر کو خم کر کے اس کی طرف جھکے کیوں، خم کیوں کیا اپنا سر کو، اپنے ہاتھ کو کیوں جوڑا، تو وہ کہتا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں ہماری گاڑی آگے چل کر ایکسیڈنٹ نہ کر جائے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان ڈرائیور کسی مزار کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے جیسا ایک کافر ڈرائیور مندر کے پاس کرتا ہے۔ جب اس مسلمان ڈرائیور سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بھی یہی جواب دیتا ہے کہ ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری گاڑی آگے چل کر لڑ جائے گی، گویا کہ گاڑی لڑانے اور لڑنے سے بچانے والی اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہستی ہے۔ کافر بت سے ڈرتا ہے اور مسلمان مزارات سے ڈرتا ہے، یا شیاطین و جنات سے، دونوں ڈرتے ہیں، اور ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کالا بکرا یا کالے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ شرک اکبر ہے جس سے آدمی، ایک مسلمان، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں اس سے کیسے ڈروں، اور تم لوگوں کا شریک بنا کر بھی نہیں ڈرتے۔ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ تو جو تنہا اللہ کی عبادت کرتا ہے ظاہر ہے وہ حق پر ہے، یا وہ حق پر جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔
جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ قطعاً حق پر نہیں ہو سکتا. اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے خود ہی کر دیا قرآن مجید کے اندر. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یعنی شرک ان کے اندر داخل نہیں ہوا، اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو یہی لوگ انہی لوگوں کو امن حاصل ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا، سنیے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بری پکڑ میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو. اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. جتنے چوپائے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے. یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود سے ڈراتے ہیں. جان لو کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو یہ سری خوف ہے جو عبادت ہے. اس قسم کا خوف غیر اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تنہا اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف ہونا چاہیے. مومن انسان کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ بتوں سے، نہ قبروں اور مزارات سے، اور نہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قضاء و قدر سے لاحق ہوتی ہے. اگر مومن بندے کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے تو اللہ کے قضاء و قدر سے لاحق ہوتی ہے. غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہمیں کوئی بھی گزند نہیں پہنچتا ہے، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومن اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. خوف کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے، جیسے اللہ کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور حق بات کہنا وغیرہ. محض اس خوف سے کہ لوگ اسے تنگ کریں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے، یہ کام چھوڑ دے. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے. ایک حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحاسب العبد یوم القیامہ لما لم تأمر بالمعروف وتنہى عن المنکر فیقول یا ربی خشیت الناس فیقول ایای احق ان تخشى. یہ روایت سنن کبریٰ بہقی میں ہے. بے شک اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندے کا محاسبہ کرے گا، اس سے حساب کتاب لے گا کہ تو نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا. تو وہ کہے گا اے میرے رب، لوگوں کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لوگوں کا خوف، لوگوں سے میں ڈرتا تھا. تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ تو مجھ سے ڈرے. جس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدرت حاصل ہو، وہ یہ کام کر سکتا ہو تو اس پر یہ کام کرنا واجب ہے. اور اگر کسی کو اس کی استطاعت نہ ہو، اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہو، اسے اتنی معلومات نہ ہو، تو ایسا شخص معذور ہے. خوف کی تیسری قسم طبعی خوف ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. اس میں کسی سے خوف کھایا جائے تو اس کی عبادت مقصود نہ ہو اور نہ ہی کسی واجب عمل کو چھوڑنا مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ کوئی انسان دشمن سے ڈر جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، اس سے دل میں خوف بیٹھ جائے، کسی درندے یا سانپ سے آدمی ڈر جائے، تو یہ طبعی خوف ہے جس سے آدمی کو ملامت نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر بچتے بچاتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید کر دیے گئے. مشرکین وہاں سے نکل کر مکہ کے راستے پر چلے گئے اور واپسی کی راہ لی. لیکن جب واپس وہ لوگ ہوئے ہیں تو انہیں خیال آیا کہ یہاں سے پلٹ کر ہمیں دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ ڈالنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کا پیچھا کریں. چنانچہ صحابہ کرام حمراء الاسد تک پہنچے اور وہیں خیمہ زن ہوئے. جب مشرکین کو اس کا علم ہوا تو ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور مکہ کی طرف نکل بھاگے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ایک عبادت ہے، قلبی عبادت ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس عبادت کی تکمیل سے توحید کی تکمیل اور اس میں کمی سے توحید میں نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے. غیر اللہ کا خوف بعض صورتوں میں شرک، بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں مباح ہوتا ہے. خوف کی پہلی قسم جیسا کہ بیان کی گئی کسی نبی، ولی یا جن سے اس انداز سے ڈرنا کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا دے گا یا اس کا کچھ بگاڑ دے گا، یا یہ سمجھنا کہ فلاں نبی، ولی یا جن کی تعظیم کی جائے تو وہ آخرت میں میرے کام آئے گا، میرے حق میں سفارش کرے گا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو رفع کر دے گا، اور وہ ناراض ہو گیا تو آخرت میں میرے کام نہ آئے گا، سفارش نہ کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھ کو دور کرے گا. کسی سے اس قسم کا خوف کھانا شرک ہے. خوف کی دوسری قسم
مخلوق کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی خلاف ورزی کرنا، اس قسم کا خوف رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ خوف کی تیسری قسم طبعی خوف ہے، مثلا انسان کا کسی دشمن سے، درندوں سے یا آگ وغیرہ سے خوف کھانا طبعی اور فطری چیز ہے، اس پر کوئی گناہ یا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان اہل توحید کے دلوں میں ان کے دشمنوں کا خوف پیدا کر دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تخافوہم، ان سے ہرگز نہ ڈرنا، یعنی ان سے ڈرنا حرام ہے، کیونکہ اس قسم کا خوف عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے شرک ہی کی ایک قسم سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے اس حکم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی ایک اور آیت ذکر کی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یقیناً ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں محض اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح اور تعریف اسی لیے کی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ لفظ خشیت کا مفہوم اور استعمال لفظ خوف کی بنسبت خاص ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہی محل شاہد ہے، اور باب سے اس کا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے اور مخلوقات میں سے کسی سے نہ خوف کھائے، خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ خشیت اور خوف جیسی عبادت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ خوف اور خشیت میں فرق یہ ہے، خشیت کسی بڑے سے لاحق ہوتی ہے، جیسے 2 سال کا بچہ 8 سال کے بچے سے ڈر جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور خوف کھانے والے کی کمزوری سے ہوتا ہے، جو خوف ہے خوف کھانے والے کی کمزوری سے ہوتا ہے، یعنی جو خوف کھا رہا ہے وہ خود کمزور ہو اور اس سے جس سے خوف کھا رہا ہے وہ طاقتور ہو۔ اس میں بڑے چھوٹے کی قید نہیں ہوتی ہے۔ تو خشیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ سے اگر خشیت ہوئی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اس آیت میں بیان کردہ صفات سے جو لوگ متصف ہوں گے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور جو لوگ ان صفات سے متصف نہیں ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے اور سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے۔ شیخ الاسلام نے تیسری آیت ذکر کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچے تو وہ لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ اللہ کا عذاب ہو، یعنی لوگوں کی ایذا سے ڈر کر اللہ کے واجبات کو ترک کر دیتے ہیں
یا لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں، بلکہ حقیقی مومن وہ ہیں جو فتنوں کا سامنا کرتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہو کر اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لہذا ہر مومن کو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا، اور انہیں بھی جان لے جو کلمے کے اقرار میں کرنے میں جھوٹے ہیں۔ تو مومن اگر آزمایا جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان امر المؤمن کلہ خیر ان اصابته السراء فشکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی اچھی چیز پہنچے، خوشی والی چیز لاحق ہو، تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی اسے تکلیف دہ چیز پہنچ جائے اور اس پر وہ صبر کر جائے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ ہر مومن اپنے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی المؤمن علی حسب ایمانہ۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، پھر ان کی جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، اور مومن اپنے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے۔ یہ مخلوقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف دے کر، بھوک دے کر کے، مالوں کو کم کر کے، نفسوں کو مار کر، پھلوں کو کم کر کے۔ اس پر اگر لوگ صبر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مومنوں کی، مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ ان رزق اللہ لا يجره حرص حریص ولا يرده کراہیت کارہ۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایمان اور اللہ پر یقین کی کمزوری کے علامات ہیں کہ تو اللہ کی ناراضگی مول لے کر
لوگوں کو خوش کرے، اور اللہ نے جو رزق لوگوں کو دے رکھا ہے اس پر تو ان کی مدح و ستائش کرے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے لیکن تجھے نہیں دیا ہے اس پر تو ان کی مذمت کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ کر لا سکتا ہے، اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ یہ اعمال ایمان کی کمزوری کے اسباب اور علامات ہیں، اور ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال حرام امور ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے اطاعت سے ایمان بڑھتا اور نافرمانی اور معصیت سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا معصیت، گناہ اور حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے کسی کے لیے کوئی چیز مقدر کر رکھی ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں روک سکتی، اس کا نقصان نہیں کر سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمجھایا تھا جبکہ وہ ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ جان لو کہ تمام امت مل کر، پوری امت مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنے ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے سوکھ گئے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ جب بندے کا دل رب کے ساتھ معلق ہو جائے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال لیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کو ہم و گمان نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توحید یہی ہے کہ بندہ اللہ پر توکل کرے۔ لوگ تو محض اسباب ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان اسباب کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو یہ اسباب نافع نہیں ہو سکتے۔ بندے کو نفع بخش چیز کے لیے حریص ہونا چاہیے اور اللہ سے اس پر مدد طلب کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ موارد الزمان میں یہ روایت موجود ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے خود بھی راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی اور خوش رکھتا ہے، اور جو شخص لوگوں کا خوف دل میں رکھے اور ان سے ڈر کر حرام کا ارتکاب کرے یا کسی شریف فریضہ کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ چند آیات اور حدیثیں ذکر کرنے کے بعد ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی تفسیر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی
ترغیب ہے۔ نمبر 2، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات مذکور ہیں۔ نمبر 3، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 10 کی تفسیر بھی واضح ہوئی، جس میں کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کبھی قوی اور کبھی کمزور ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 5، ایمان کی کمزوری کی 3 علامات بھی بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 6، یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی کا خوف کھانا ایک دینی و شریف فریضہ ہے۔ نمبر 7، اس تفصیل سے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور خشیت رکھنے والوں کی فضیلت اور ان کو اس کے نتیجے میں ملنے والے ثواب کا علم بھی ہو گیا۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص غیر اللہ سے ڈرے اور اس کا خوف کھائے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل الایمان بنائے اور ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا، اسی پر اعتماد، اسی پر بھروسہ کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کی شرکیات سے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔